غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سی ڈی اے ان ایکشن۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر آپریشن غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات مسمار، سیکریٹریٹ کو سیل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی مزاحمت، پولیس سے تلخ کلامی، عامر مغل کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے پلاٹ سرتاج علی نامی شہری کے نام سے الاٹ کیا گیا ہے۔ پلاٹ سے ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں۔ بلڈنگ میں بائی لاز کی خلاف ورزی کر کے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے دوران مزاحمت پر انسداد دہشت گردی کا مقدمہ کٹ گیا۔ عامر مغل نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق سی ڈی اے آپریشن کے دوران عامر مغل نے ہوائی فائرنگ کی، مشتعل ہجوم کے ہمراہ پولیس پارٹی پر حملے کی بھی کوشش کی۔ مقدمہ تھانہ کراچی کمپنی میں علاقہ مجسٹریٹ کی مدیریت میں 780A سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ تحریک انصاف کا سی ڈی اے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے تجاوزات کے حوالے سے کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا، یہ عمارتیں گرا سکتے ہیں، لوگوں کا نظریہ نہیں، یہ عمارت پی ٹی آئی کے نام پر ہے، ہم خود تجاوزات کے خلاف ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، رات کے اندھیرے میں آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی، معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھا کر آئی جی اسلام آباد کو طلب کریں گے۔ ادھر سینٹ میں بھی پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں سی ڈی اے کے آپریشن کی گونج، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ کوئی کسی بلڈنگ کی جگہ پہ اعتراض ہے تو صبح کے وقت ہمارے پاس آتے، ہمیں کہتے کہ آپ کو ہم لوگ 5 گھنٹے دیتے ہیں، 10 گھنٹے دیتے ہیں، 2 دن دیتے ہیں، 1 گھنٹہ دیتے ہیں، برائے کرم اس تجاوز کو یا کوئی تجاوز ہے تو اس کو ریموو کریں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے پروگرام کے حوالے سے مذاکرات میں اہم پیش رفت، سٹاف لیول معاہدہ طے ہونے کا امکان۔ عالمی مالیاتی ادارے کے اعلامیے کے مطابق آئی ایف ایم کا وفد 13 سے 23 مئی تک پاکستان کے دورے پر تھا۔ آئی ایم ایف مشن اور پاکستان میں ای ایف ایف پروگرام سے متعلق معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو جامع معاشی پالیسی اور اصلاحات کے منصوبے میں مالی مدد فراہم کرے گا۔ پالیسی اور پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت جاری رہے گی۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کی کامیابی سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی استعمال کی جائے۔ ریفارمز پروگرام کا مقصد پاکستان میں مستحکم گروتھ کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر کا مذاکرات سے متعلق بیان، کہا پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے طویل مذاکرات کیے۔ پاکستانی حکومت آمدن بڑھانا چاہتی ہے، ہم ٹیکس وصولی سب سے زیادہ منصفانہ چاہتے ہیں۔ توانائی شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں، سرکاری کارپوریشنز کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ملاقات، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کشکول توڑ دیا، عرب امارات سے قرض نہیں سرمایہ کاری چاہتے ہیں، یو اے ای سے مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ 2.5 ماہ میں آئی ٹی شعبے میں سودمند اقدامات کیے۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا مشن، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایجنڈا جاری، اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی مدعو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اجلاس کے لیے دعوت نہیں دی گئی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا کل حجم 1600 ارب روپے سے زائد رکھا گیا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار صوبہ وفاق سے قبل بجٹ پیش کرے گا۔ بجٹ میں جاری منصوبے کے لیے 1300 ارب، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 300 ارب روپے مختص، محکمہ پولیس کے لیے 3 ارب 35 کروڑ مختص کرنے کی تجویز، قیدیوں کو بہترین کھانا فراہم کرنے کے لیے مختص فنڈ بڑھا کر 2 ارب روپے کرنے کی تجویز، محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کے لیے 5 ارب روپے سے زائد کا فنڈ مختص کرنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مزدور کی کم سے کم اجرت 36,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے لیے 14 ارب روپے مختص، محکمہ سیاحت کے لیے 1 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔
سپورٹس اور کلچرل ڈپارٹمنٹ کے لیے 72 کروڑ روپے سے زائد مختص کیے جانے کا امکان، بی آر ٹی کے لیے 2.5 ارب روپے تک سبسڈی کے لیے فنڈز مختص، کرایوں میں فی سٹاپ 5 سے 10 روپے اضافے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صدارت کر رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ ملک میں قیامت خیز گرمی، سورج آج بھی قہر ڈھانے لگا۔ سندھ اور پنجاب خطرناک ہیٹ ویو کا سپیل برقرار، مختلف شہروں میں پارہ 4 سے 6 ڈگری تک بڑھے گا۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان، نواب شاہ، مٹھی، سکھر میں 47، لاہور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت بڑھے گا، پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے مرطوب موسم کے باعث گرمی کی شدت زیادہ ہے۔ دن بھر سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، ہوا میں نمی کا تناسب 70% ریکارڈ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ، جرمن وزارت دفاع آمد پر چیف آف ڈیفنس نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو جرمن مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف کی جرمن فوج کے سربراہ جنرل الفونس مائس سے ملاقات۔ جنرل عاصم منیر نے جرمن فوج کے کامبیٹ ٹریننگ سینٹر کا بھی دورہ کیا، فوجی تربیت کی سہولیات اور اربن وارفیئر کے حوالے سے مظاہرہ بھی دیکھا۔ پاکستان میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاک چین اقتصادی راہداری کی مشترکہ تعاون کمیٹی کا 13ویں اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں چین اور پاکستان نے سی پیک کے 10 سال کامیابی سے مکمل کیے، دونوں ممالک میں سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ گوادر بندرگاہ کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، چین سے مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے کا کیس، ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا جلسے کی اجازت کون دیتا ہے؟ ڈی سی ہی بتا دیتا ہے، ہم نوٹس کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا، منگل تک جواب طلب۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مالی مشکلات کا سامنا، فنڈنگ والے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ مظفر آباد مانسیرہ موٹر ویز پر کام چل رہا ہے، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے این ایچ اے سڑکوں پر کام کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے سرائے گیمبلا سے لے کوہاٹ تک 128 کلومیٹر سڑک 30 ارب میں بنائی گئی، 30 جون سے کرامد ہوگی۔ انفراسٹرکچر کے بغیر ترقی کی گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی سے متعلق پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستیں، وکلاء کی پیمرا کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو 29 مئی تک نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل پاکستان معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر طلب، جسٹس عابد عزیر شیخ نے مقامی وکلاء کی درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت نے خصوصی عدالتوں میں 6 ججز تعینات کر دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ 2 اینٹی کرپشن صوبے کی تمام انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں ججز کا تقرر ہو گیا۔ ایک جج کی تقرری سروس ٹریبونل اور کنزیومر کورٹ میں کی گئی۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی مثبت کردار کی تعریف، کہا ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، آپ نے اچھا رویہ دکھایا ہے۔ مسائل کا حل اور ترقی عوام کا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ عوام کے مسائل کا حل ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے گفتگو، کہا صوبے بھر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور لینڈ فل سائٹس قائم کی جائیں گی۔ 2500 بنیادی مراکز صحت، 300 دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکن قومی اسمبلی شزرا منصب اور سابق ایم این اے چودھری عابد رضا کوٹلہ کی ملاقات، عوامی مسائل سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیر اعظم کی چینی فرم کو پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت، ایم سی سی کو سہولیات فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی۔ ایس آئی ایف سی کے زیر اہتمام کان کنی کے شعبے میں بتدریج پیش رفت ہوئی۔ چینی فرم نے سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مزید منصوبوں میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ پاکستان کی چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی یقین دہانی۔ چین نے سی پیک کے مطابق منصوبوں میں 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان اور سری لنکا میں 43 پاکستانی قیدیوں کی فوری واپسی پر اتفاق۔ سری لنکن ہائی کمشنر کی محسن نقوی سے ملاقات میں یقین دہانی۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں پاکستانی قیدیوں کی ملک واپسی کے لیے انتظامات کو چند روز میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزارت داخلہ قیدیوں کی واپسی کے لیے 1 ماہ سے سری لنکن حکام کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ سندھ میں بے امنی اور ڈاکو راج، جماعت اسلامی سندھ کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ مرکزی نائب صدر لیاقت بلوچ صدارت کریں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس 29 مئی کو ہوگی۔ مختلف جماعتوں کو دعوت نامے ارسال۔ تحریک انصاف کا 4 رکنی وفد شرکت کرے گا۔ جماعت اسلامی نے جے یو آئی اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی سمیت دیگر کو بھی دعوت دے دی۔